فرماتے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے؟ برابر نہیں ہے، اللہ کی نگاہ میں برابر نہیں ہے، عمل کرنے کے اعتبار سے برابر نہیں ہے، نتیجے اور انجام کے لحاظ سے برابر نہیں ہے، جنت میں ان کے درجے برابر نہیں ہیں، برابر نہیں ہے۔ سیکھتے جائیں، زیادہ حاصل کریں، زیادہ سیکھیں تاکہ درجے بلند ہوتے چلے جائیں۔ پھر یہ کہ علم کی بدولت اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی خشیت حاصل ہوتی ہے۔ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے صرف علم والے ہی ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صحیح عبادت کرنے کے لیے، صحیح طریقے پر کام کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ علم کیوں حاصل کریں؟ تاکہ پوری بصیرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں، پوری بصیرت کے ساتھ ہم لوگوں کو دین کی دعوت دے سکیں، کیونکہ جو شخص علم کے بغیر اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی صحرا میں بغیر ڈائریکشن کے سفر کر رہا ہو۔ تو ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ علم حاصل کرے، اور پھر جس کو علم حاصل کرنے کا راستہ مل جاتا ہے، اس کو اسباب مہیا ہو جاتے ہیں، اس کو استاد مل جاتا ہے، اس کو پلیٹ فارم مل جاتا ہے، تو یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی کا ارادہ ہو گیا ہے۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے، اس کے لیے یہ رستے آسان کر دیتا ہے، یہ رستے ہموار کر دیتا ہے۔ علم کی بدولت انسان جہالت اور گمراہی کے اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آ جاتا ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کو جو اللہ کی رضا کے اوپر چلیں اور روشن واضح کتاب کی پیروی کریں، ان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ اور پھر یاد رکھیے کہ علم کے بغیر عمل گمراہی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو رستہ ہی نہیں پتا، آپ کو پتہ نہیں کرنا کیا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، پتہ ہی نہیں ہے، اور آپ کر رہے ہیں جب آپ کا دل چاہتا ہے، جو دل چاہتا ہے، جب دل چاہتا ہے نماز پڑھ لیتے ہیں، جیسے دل چاہتا ہے آپ پڑھ لیتے ہیں۔ آپ تو اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کا حکم تھوڑی مان رہے ہیں۔ نام آپ نے اس کا نماز رکھا ہوا ہے، لیکن آپ کا طریقہ ہی صحیح نہیں ہے، آپ کو آتا ہی نہیں ہے، آپ کو مطلب ہی نہیں پتا کہ یہ کیا کہہ رہا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو پھر آپ کس طرح کی نماز پڑھ رہے ہیں، کیا نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو آپ یاد رکھیے کہ قرآن مجید میں پناہ مانگی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ہمیں ضالین میں شامل نہ کرنا۔ یہ ضالین کون ہے؟ جن کے پاس علم بھی نہیں ہے، عمل بھی نہیں ہے، یا علم کے بغیر عمل کرنے والے، بغیر علم کے عمل کرنے والے، غلط رستوں پہ چلنے والے، تھکنے والے، بھٹکے ہوئے لوگ، بھٹکے ہوئے لوگ۔ ہر نماز میں ہم یہ دعا کرتے کہ اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کرنا کہ جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو علم حاصل نہیں کرتے، اور علم حاصل کرنے کا کوئی شوق بھی نہیں ہے ان کو، اور اس کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے۔ تو جو شخص کام کر رہا ہے عبادت کا، محنت بھی بہت کر رہا ہے، تھک رہا ہے، مگر علم کچھ نہیں کہ ٹھیک کر رہا ہے یا غلط، تو وہ ایسے رستے پہ چل رہا ہے جو اللہ کا رستہ نہیں ہے۔ بائی چانس ہو بھی سکتا ہے، لیکن زیادہ امکان ہے کہ وہ کچھ اور ہی کر رہا ہے۔ تو صحیح اور غلط کی پہچان کے لیے، جائز اور ناجائز کی پہچان کے لیے، حق اور باطل کے فرق کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ علم زندگی ہے۔ ایک زندگی جسم کی زندگی ہوتی ہے، اور ایک زندگی دل کی زندگی ہوتی ہے، روح کی زندگی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت قبول کر لو جب وہ تمہیں اس چیز کی دعوت دیں جو تمہیں زندگی بخشتی ہے، جس سے تمہیں زندگی حاصل ہوتی ہے۔ امام ابن قیم کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دلوں کے لیے علم کو ایسے بنایا ہے جیسے زمین کے لیے بارش بنائی ہے۔ تو جس طرح زمین کی زندگی بارش کے بغیر نہیں، اسی طرح دل کی زندگی علم کے بغیر نہیں ہوتی۔ دل مردہ رہتا ہے، ہاں علم کی روشنی آتی ہے تو وہ زندہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ علم کی بدولت ہی انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے، کیونکہ علم سے انسان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں
علم کے ذریعے ہی انسان شیطان کے حربوں سے بچ سکتا ہے کہ وہ کدھر سے آ رہا ہے، وہ کیسے مجھے گمراہ کر رہا ہے۔ علم کی بدولت رشتوں میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے، علم کی وجہ سے گھروں میں برکت آتی ہے، آپس کا پیار محبت بڑھ جاتا ہے۔ ابو ہریرہ کہا کرتے تھے، قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کھلا ہو جاتا ہے، کشادہ ہو جاتا ہے، چاہے وہ چھوٹا سا اپارٹمنٹ ہی کیوں نہ ہو۔ اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیطان اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے۔ اور قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے مینشنز بھی دل گھٹتا ہے، ان میں دل گھبراتا ہے، دل لگتا ہی نہیں، کوئی چیز پسند ہی نہیں آتی، فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، شیطان اس میں بسیرا کر لیتے ہیں، اس کی خیر و برکت کم ہو جاتی ہے۔ تو آپ سوچئے کہ ہم گھروں میں کتنا قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے بچے کتنا پڑھتے ہیں، ہمارے ہسبینڈ، باقی رشتے، اور ہم مل بیٹھ کے کتنا قرآن پڑھتے ہیں۔ کتنی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے گھروں کو قرآن سے آباد کریں، صرف انفرادی طور پر نہیں، اجتماعی طور پر بھی، مل جل کر بھی۔ علم کی بدولت رحمت اور سکینت اترتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی باہم تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں۔ ایسی مجالس کا ذکر اوپر کی مجالس میں ہوتا ہے کہ دنیا کے فلاں فلاں حصے میں فلاں فلاں لوگ، فلاں فلاں نام کے لوگ اکٹھے بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں۔ حصول علم کی وجہ سے انسان کو رزق ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے، ان میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، علم حاصل کرتا، دوسرا محنت مزدوری کرتا، کام پہ جاتا۔ محنت مزدوری کرنے والے نے اپنے بھائی کی شکایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی کہ یہ میرا بھائی کچھ بھی نہیں کرتا، میری مدد نہیں کرتا، اور یہ روز پڑھنے لکھنے چلا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، شاید تمہیں اسی کی وجہ سے رزق دیا جا رہا ہو، تم جو اس پہ خرچ کر رہے ہو نا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو دے رہا ہے وہ اس کی وجہ سے دے رہا ہے۔ لیکن عام طور پر ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جب تک دنیا کے لیے نہیں بھاگیں گے اور سارے بچے دنیا میں نہیں لگیں گے، اس وقت تک کام نہیں چلے گا۔ ٹھیک ہے، کچھ دنیا میں جائیں اور کچھ دین میں لگیں، اور جو دنیا والے ہیں وہ دین والوں کی مدد کریں، ان کا خیال رکھیں۔ ابن القیم کہتے ہیں، علم سے محبت کرنا خوش نصیبی کی علامتوں میں سے ہے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جو علم سے محبت رکھتا ہے، اور علم سے نفرت کرنا بدبختی کی علامتوں میں سے۔ بدقسمت ہے وہ انسان جو علم کے سیکھنے سکھانے کو بیکار کا کام سمجھتا ہے۔ آخرت کی تیاری کے لیے بھی علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور وہ ملاقات کیسی ہوگی۔ اور قیامت کے دن سوال ہوگا کہ علم کتنا حاصل کیا اور پھر اس پر عمل کیا کیا، علم حاصل کیا یا نہیں کیا، کیا تو کیا کیا، اور پھر اس پر عمل کیا کیا۔ اور جنت کی طرف جانے کے لیے بھی علم چاہیے۔ من سلک طریقا یلتمس بہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو شخص علم کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ اور بے شک حدیث کے الفاظ ہیں، بے شک فرشتے طالب علم کے لیے، طالب علم کی رضا کے لیے اپنے پر بچھاتے، یعنی اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ چیزیں آج ہمیں نظر نہیں آ رہی، کل قیامت کے دن نظر آئیں گی کہ کس طرح فرشتے مجلسوں کو ڈھانپتے تھے، اور کس طرح فرشتے وہ ویلکم کرتے تھے، اور کس طرح وہ سکینت اتارتے تھے، اور یہ ساری چیزیں کل اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائے گا۔ یاد رکھیے، علم کی ضرورت تو کھانے پینے سے بھی زیادہ ہے۔ امام احمد کہتے تھے، لوگوں کو کھانے پینے سے بھی زیادہ علم کی ضرورت ہے، کیونکہ آدمی کو کھانے پینے کی دن میں 1 یا 2 دفعہ ضرورت پیش آتی ہے، کام چل جاتا ہے۔ آج کل رمضان ہے نا، 2 دفعہ بھی کھا لے تو کافی ہو جاتا ہے، جبکہ اسے علم کی ضرورت اتنی دفعہ پیش آتی ہے جتنی اس کی سانسوں کی تعداد ہے۔ ہر وقت اس کو ضرورت، کیونکہ ہر وقت ہم نے کوئی نہ کوئی ڈیسیژن لینا ہوتا ہے، یہ کام کریں یا نہ کریں، یہ کریں یا وہ کریں، کیا چیز رہنمائی کرتی ہے۔ علم ایک ٹارچ کی طرح آپ کو روشنی دکھاتا ہے، راستہ دکھاتا ہے، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، وہاں نہیں جانا۔ دنیا ڈارک ہے، آپ کے اپنے پاس ٹارچ ہونی چاہیے، علم کی ٹارچ، جس سے آپ دیکھ سکیں
کہ میں صحیح راستے پہ جا رہا ہوں یا نہیں جا رہا.